أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى أعز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، ہمارا موضوع گفتگو آخرت ہے، یعنی مستقبل سازی کا موضوع، یعنی آئندہ حیات کو بنانے اور سنوارنے کا موضوع، یعنی اس تنگنائے دہر سے وسعت بہشت میں پہنچنے کا موضوع، یعنی اس خاکنائے دہر سے اس نور کدے میں پہنچنے کا موضوع. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ کو خاک بسر رہنا ہے یا نور کے معمورے کو بھی اختیار کرنا ہے. ہمیشہ خاک بسر رہنا ہے یا نور کے معمورے کو بھی اختیار کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور اسی لیے یہ موضوع بے حد اہم ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں. اور ظاہر ہے کہ اس فکر میں بہت زیادہ تجریدی فکر کے ساتھ آگے قدم نہیں بڑھا سکیں گے. اگر صرف طبیعیات کے قوانین کے ذریعے سے آپ نے آخرت کو سمجھنا چاہا تو آخرت تک تو پہنچیں گے، مگر وہ آخرت میں بھی خاک بسر ہونا پڑے گا. آخرت میں بھی خاک بسر ہونا پڑے گا. اس لیے صرف طبیعیات کے قوانین کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اگر معمورِ نور میں جگہ پانی ہے تو وسائل نور کو اختیار کرنا پڑے گا. وسائل نور کو اختیار کرنا پڑے گا، تب معمورِ نور میں پہنچیں گے. محروم آخرت ہیں وہ، ہلاک ابدی ہیں وہ جن کے پاس وسائل نوریہ نہ ہوں. جن کے پاس وسائل نور ہوں وہ ہلاک ابدی نہیں ہو سکتے. یہ ہلاک ابدی کہیں سے میں نے مستعار لی ہے ترکیب، چونکہ یہ ترکیب میری زبان پر آ گئی. ایک اچھی ادبی ترکیب ہے ہلاک ابدی، لیکن یہ کہیں سے میں نے مستعار لیا ہے. اب چونکہ مستعار لیا ہے تو ایڈریس اور ریفرنس بتائے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے نا. اس لیے کہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، اور ہمارے نوخیز اور نوجوان عزیز طلاب اور ریسرچ اسکالرز کے لیے یہ ایک بہت اہم اصول ہے کہ دیکھیے کوئی بات بھی ہو، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو بات دوسرے نے کہی، دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے. ورنہ کبھی اگر آپ کی نیت میں ذرا سا فتور آیا کہ دوسرے کی بات اپنے نام سے کہہ دی یا لکھ دی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے اپنے محاسن ہیں وہ بھی مشکوک ہو کر رہ جائیں گے.
جو آپ کی اپنی محنت کے ثمرات ہیں وہ بھی مشکوک ہو کر رہ جائیں گے۔ آئندہ کبھی آپ نے محنت کر کے کوئی اچھی بات کہی یا لکھی تو اسے بھی وہ انسان تلاش کرے گا کہ کہیں اور ہی کسی اور ہی کی تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ ترکیب جو ہے اب زبان پر آ گئی تو اس کا پس منظر عرض کر دوں۔ ایک بہت مشہور شعر ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے۔ دیکھیے پوری بات سن کے واہ کا کیا کیجئے، واہ کرنے کا بھی موقع و محل ہوتا ہے، کہیں آپ کی واہ ضائع نہ ہو جائے اور یہاں کی بیجا واہ وہاں آہ میں نہ بدل جائے۔ تو ایک شعر ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں کسی کہنے والے نابغہ نے جواب دیا تھا، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو ہلاک ابدی جو ہیں وہ اپنی قسمتوں کو روئیں، لیکن ہمیں ہلاک ابدی نہیں ہونا ہے، ہم ہلاک ابدی ہو بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنی آخرت پہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ دیکھیے آخرت کا موضوع اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے اور اتنا یقینی ہے یہ موضوع کہ قرآن مجید نے اس کو عجیب عجیب انداز سے پیش کیا ہے، مختلف مراتب میں، مختلف مراحل میں۔ مثلا ابھی تک غالباً آج چوتھی گفتگو کی قسط ہے اور اس میں نے ابھی تک آیت کے مزاج سے بحث نہیں کی کہ عجیب مزاج ہے اس آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اقسم یعنی میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم یعنی میں قسم نہیں کھاتا ہے۔ اور اب عربی کے نحات فرمائیں گے، عربی گرامر کے نبض شناس فرمائیں گے کہ کبھی کبھی لا زائد ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھی لا زائد اس لیے آتی ہے کہ وہ تأکید کے مفہوم کو بڑھا دے، تأکید کے لیے آتی ہے، نفی کے لیے نہیں بلکہ تأکید کے لیے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا، ترجمہ یہی ہوگا کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر فائدہ کیا ہے لا لانے کا؟ جب یہی کہنا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ اسلوب کون سا ہوا؟ اس اسلوب کی ضرورت کیا پڑی؟ غور فرما رہے ہیں آپ اپنی زبان میں بھی اگر کسی کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں، میں ان کی قسم نہیں کھاتا، کیا معنی ہے اس کے؟ یا آپ قسم کھاتے ہیں یا آپ قسم نہیں کھاتے، لیکن مقصد ہے قسم کھانا اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی قسم نہیں کھاتا، یہ کون سا مقام سخن ہے؟ یہ کون سا اسلوب اظہار ہے؟ لیکن ہے اور دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ جب چیز حد سے زیادہ یقینی ہو، جب چیز حد سے زیادہ یقینی ہو، وہی کل بھی ایک مثال دی تھی نحو کی کہ اگر کوئی شے آپ کے ذہن و ضمیر میں مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، اور متکلم مخاطب جو آپ سے خطاب کر رہا ہے وہ اس اطلاع کا محتاج نہیں ہے، مگر وہ سوال کے انداز میں پوچھتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ یا وہ آیہ شریفہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے،
کوئی ایسی ساعت بھی گزری ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ رہا ہو؟ تو کیا پروردگار عالم کو انسان کے ماضی کی خبر نہیں ہے؟ رب کریم ہے، خالق ہے، اور قرآن مجید میں فرما رہا ہے. تو نحات فرماتے ہیں کہ یہاں حل بمعنی قد ہے، قد اتا علی الانسان، یعنی یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا. حل یعنی کیا کے معنی میں نہیں ہے، یقیناً کے معنی میں ہے. یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ تھا. وہی صورت یہاں ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. مگر انداز سوال کا اس لیے رکھا گیا کہ ہم نہ بتائیں ہم تم کو تمہارے ماضی کی خبر نہ دیں، تم خود اپنے ماضی سے باخبر ہو جاؤ. پلٹ کے ذرا اپنے ماضی کا تجزیہ تو کر لو. ہمیں بھلا دینے والے، خالق کو فراموش کرنے والے، اگر میں نہیں ہوں، اگر میں واجب الوجود نہیں ہوں، تو تیرا یہ ممکن الوجود کا پیکر آیا کہاں سے؟ اگر وجود تیری ذاتی حقیقت ہے تو ہمیشہ سے رہتا، ہمیشہ رہتا. لیکن ذرا اپنے ماضی پہ غور کر لے کہ تو نہ تھا اور پھر بعد میں ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ وجود تیری ذاتی ملکیت نہیں ہے. اب اگر ماضی کی اس ساعت کا اندازہ ہو گیا کہ ایک ساعت ایسی بھی گزری ہے کہ ہم نہ تھے، جہاں اپنے عدم کا اعتراف کیا وہیں خالق کے وجود کا اعتراف کرنا پڑے گا. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ انداز سوال ہے حقیقتوں کو اعتراف کی منزل تک لانے کے لیے. یہاں پر بھی ایک لا اضافہ ہے، یہ اضافہ تاکید کے لیے. اتنی یقینی حقیقت ہے قیامت. آدم سے لے کر جتنے انبیاء آئے سب نے قیامت کا پیغام دیا. یہ اور بات ہے کہ انبیاء کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی کتابیں، ان کے صحیفے، ان کے تعلیمات کو مسخ کیا گیا، تبدیل کیا گیا. اور جب مسخ کیا گیا اور تبدیل کیا گیا تو پھر اس میں سے قیامت اور آخرت کا تذکرہ حذف کر دیا گیا. ورنہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے آخرت کا پیغام نہ دیا ہو، قیامت کو یاد نہ دلایا ہو. اور فرمایا آپ نے، اور اسی لیے چونکہ اور پھر یہ اتنا راسخ ہو گیا نفس انسان میں، نفس انسان میں راسخ ہے یہ عقیدہ. نفس انسان میں یہ عقیدہ موجود ہے. اگر ایک بات عرض کروں، روز عرض کرتا ہوں اس طرح کے جملے کہ حقیقتیں سمجھنے میں نہ آئے تو اعتکاف کیجئے، تنہائیوں میں اپنی ذات کو دریافت کرنے کی کوشش کیجئے. مجموع میں آپ بکھر جاتے ہیں، مجموع میں آپ بکھر جاتے ہیں، اس لیے تنہائیوں میں آئیے. تنہائیوں میں آنے کے بعد اپنے آپ کو دریافت کیجئے. اگر گھر کی تنہائی میں دریافت نہ کر سکیں تو مسجد میں اعتکاف کیجئے. اور مسجد خارجی میں، اس در و دیوار سے بننے والی مسجد میں، اینٹوں سے، پتھروں سے، سیمنٹ سے بننے والی مسجدوں میں اگر اعتکاف کا ثمرہ حاصل نہ ہو تو مسجد ذات میں اعتکاف کیجئے. اپنے نفس کی پہنائیوں میں بیٹھیے، اپنے نفس کی گہرائیوں میں اتریے، اپنے نفس کی بلندیوں تک پہنچیے، اپنی ذات کے حجرے اور حجلے میں اعتکاف کیجئے. یہ بڑی ریاضت درکار ہے. اور اس کے لیے تنہائیاں مول لینا پڑیں گی محفلوں کی قیمت پر، بزمارائیوں کی قیمت پر. بزمارائیوں سے دستکش ہوں، تنہائیاں خریدیں. نہ جانے کس مقام سخن سے گفتگو ہو رہی ہے.
تنہائیاں خریدیں اور اس کے بعد دریافت کریں کہ وہ کون کون سے بنیادی اصول ہیں جو آپ کے نفس میں موجود ہیں، وہ کون سی محکم آیتیں ہیں جو لوح قلب پر کندہ ہیں، وہ کون سی محکم آیتیں ہیں جو لوح قلب پر کندہ ہیں۔ ان محکم آیتوں میں سے ایک آیت توحید ہے، ایک آیت نبوت ہے، ایک آیت عدل ہے، ایک آیت امامت ہے، ایک آیت قیامت ہے۔ یہ وہ محکم آیتیں ہیں جو لوح قلب انسانی پر کندہ ہیں، انہیں خود انسان دریافت کر سکتا ہے۔ اور جب اتنی یقینی حقیقت ہے یہ، تب پروردگار عالم نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ قسم کھائی مگر لا کے ساتھ، قسم کھانا چاہتا ہے مگر اس انداز سے کہ تم کو یاد دلا دے کہ کیا اس حقیقت کی قسم کھانے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ لطف سخن ہے، یہ لطف زبان ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز بیان پہ گفتگو کرنے والوں نے اس پر کافی روشنیاں ڈالی ہیں۔ یہ زبان اور بیان کے کوئی نقطے ہیں جو قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ کتنی یقینی ہے قیامت، اس کو ایک مقام پر اور قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ کتنی یقینی ہے۔ اب کئی روز سے میں حوالہ دے رہا ہوں اور جوانان عزیز پوچھ رہے ہیں، اور کل بھی سوالات آئے کہ بتائیے قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف توجہ دلائیے کہ جن آیتوں سے ہمیں سائنسی حقائق کی طرف توجہ حاصل ہو جائے۔ تو سائنسی حقائق کی طرف توجہ حاصل ہونے سے پہلے سورہ مبارکہ آل عمران میں چند آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے متعلق تاکید یہ کی گئی ہے، اللہ اکبر۔ کل دیکھیے قیامت کا ایک نام ہے ساعت، قرآن مجید میں ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس علم ساعت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس علم ساعت ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، پروردگار کے پاس ہے۔ غور فرمایا آپ نے، پروردگار ہی کے پاس علم قیامت ہے۔ تو قیامت کا ایک نام ساعت بھی ہے۔ اور کل کسی نے پوچھا تھا ایک نشست میں کہ یہ بتائیے توفیقات الہیہ حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ کیا ہے؟ نیک کام کرنے کے لیے، عبادت بچا لانے کے لیے، اپنے نفس میں خوبیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب تک آپ اپنے نفس میں خوبیاں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک فضائل محمد و آل محمد کا درک بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اپنے اندر وہ صفات، وہ خوبیاں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے مقامات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آج بہت سے گوشوں سے مسائل اٹھ رہے ہیں، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت ولایت سمجھ میں نہیں آتی، ائمہ اطہار کی امامت سمجھ میں نہیں آتی۔ مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امامت صرف دنیاوی نظم و نسق کی خاطر تھی یا پوری کائنات کی نظم و نسق کی خاطر تھی۔ امامت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، خلافت الہیہ کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، یہ طنز نہیں ہے، یہ تشنیع نہیں ہے، یہ آپ کو انتہائی ادب کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں کہ حضور والا اس مقام کی بلندی کو درک کرنے کے لیے، اپنے احاطہ شعور میں لانے کے لیے ذرا سا پہلے خود کو مادیات سے جدا کریں، روحانیات کی لذت سے آشنا ہوں، روحانیات کی دنیا کی وسعتیں اور پہنائیوں کا تصور کریں، اس سرحد میں قدم رکھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ امامت کی وسعت کیا ہوتی ہے۔ غور فرمایا آپ، جب تک انسان فضا میں اوپر نہیں، بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو ثابت ہیں۔ اب یہ بالکل میں مکتبی انداز میں گزارش کر رہا ہوں، بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو ثابت ہیں۔ مثلا آج یہ ثابت ہے
کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، مسطح نہیں ہے، یہ ثابت حقیقت ہے۔ آج کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ زمین مسطح ہے، الا یہ کہ واقعی بہت دور دراز کسی قریے میں یا بالکل روشنی علم کی اور سائنس کی نہ پہنچی ہو، وہاں کوئی شخص جو اپنے گاؤں سے باہر نہ نکلا ہو، جس نے کبھی ٹرین کا سفر بھی نہ کیا ہو، جس نے کبھی سواری کا سفر نہ کیا ہو تیز رفتار سواریوں کا، اسے سمجھانے میں دقت پیش آئے گی کہ زمین مسطح ہے یا مدور، گول ہے زمین یا چپٹی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا فزکس کا پروفیسر یا جغرافی کا پروفیسر آ جائے اور ایک طالب علم ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ زمین گول ہے، انہوں نے سارے ریاضی کے استدلال اور برہان اور دلیل نقل فرما دی، اور جو تجربے ہیں وہ بتا دیے، اور نور کا انعکاس و انعطاف اور جتنے فارمولے ہیں وہ سب بیان کر دیے، مگر اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہاں آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ مدور ہے یا مسطح؟ مسطح ہے۔ اب آپ سب چونکہ ذہین ہیں، فہیم ہیں، دانش مند ہیں، اس لیے آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین مدور ہے، مگر اب اگر کوئی شخص اس بات پر آمادہ ہو، کوئی طالب علم کہ پروفیسر صاحب ہمیں دکھائیں کہ زمین مدور ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس دور میں کہ ایک وسیلہ ایسا فراہم کیا جائے کہ جو اس زمین سے اس کو بہت اوپر لے جائے، بہت بلندی پر لے جائے، فضا میں، خلا میں، اوپر دور، اور وہاں سے جانے کے بعد اس کی آنکھوں پہ کچھ ایسے آلات لگا دیے جائیں، کچھ ایسے لینسز لگا دیے جائیں کہ جہاں سے دیکھے تو غور سے دیکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ زمین مسطح ہے یا مدور۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس بلندی پہ جانے کے بعد جب وہ دیکھ لے گا کہ زمین مسطح نہیں ہے، مدور ہے، تو یقین کر لے گا، لیکن جب تک نہیں دیکھے گا اس وقت تک اسے یقین نہیں آئے گا۔ اور یہ آج کیا میں بیٹھ کر کسی نعوذ باللہ کسی دیہات میں زندگی بسر کرنے والے صاف ستھرے نیک دل انسان کو ریڈیکیول تھوڑی کر رہا ہوں، کیا سائنسدانوں کی یوں ہی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی آج میں کسی دیہات اور قصبے کے رہنے والے انسان کی مثال دے رہا ہوں اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، کیا سائنسدانوں کو یوں ہی سمجھ میں آ گیا کہ زمین مدور ہے، مسطح نہیں ہے؟ انہوں نے بھی خلا کا سفر کیا، پہلے ذہنی سفر کیا، پہلے ذہنی سفر کیا اور اس کے بعد پھر عملی طور پر سفر کیا۔ جب تک ذہنی سفر کیا اختلافات رہے، آپ کی حیت کہتی ہے کہ زمین گول ہے، میری حیت کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ مسطح ہے، یہ اختلافات رہے اس وقت تک جب تک کہ خاک کی سطح سے ہمارے قدم بلند نہیں ہوئے۔ جب خاک کی سطح سے قدم بلند ہوئے اور فضا میں دور تک پہنچے اور وہاں سے ہم نے مشاہدہ کیا تو سارے اختلافات دور ہو گئے۔ اب آپ سماجیات اور سیاسیات میں اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ روحانیات اور عرفانیات کی دنیا سے دور ہیں، ذرا سیاسیات کی دلدل سے اوپر اٹھے تو معلوم ہوگا کہ عالم ولایت کتنا وسیع ہے۔ مقام ولایت، مقام امامت، یہ صرف اس دنیا کی مختصر سی آبادی پر کے سیاسی نظم و نسق سے متعلق نہیں ہے،
سیاسی نظم و نسق بھی اس میں شامل ہے. اگر کوئی کہے کہ سیاسی نظم و نسق شامل نہیں ہے تو میں اس کی مخالفت کروں گا. سیاسی نظم و نسق شامل ہے، مگر ولایت صرف سیاسی نظم و نسق کے لیے ہے اس کا قائل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سیاست کا رتبہ بہت بعد کو آتا ہے، بہت بعد کو آتا ہے سیاسیات کا رتبہ. سیاسیات کے علاوہ اس کے علاوہ بہت سے شؤون حیات ہیں، بہت سے اطوار زندگی ہیں، علوم کے بہت سے شعبے ہیں، زندگی کی بہت سی سطحیں ہیں، اور جتنی سطحیں ہیں، زندگی کی جتنی سطحیں ہیں، ان تمام سطحوں پر جو چیز حاکم ہے اس کا نام ہے ولایت، اس کا نام ہے ولایت. پروردگار عالم خالق ہے، مگر عرفا نے اور فلاسفہ نے اس کو مبرہن طور پر پیش کیا، پوری دلیل اور برہان کے ساتھ پیش کیا کہ رب قدیر کبھی بھی بغیر مظاہر کے ہو ہی نہیں سکتا. ربوبیت کے لیے مظاہر درکار ہیں، ربوبیت کے لیے مظاہر درکار ہیں، بغیر مظاہر کے ربوبیت کا وجود متحقق نہیں ہو سکتا. اور ربوبیت کے لیے صرف ایک عالم سیاست ہی درکار ہے. ربوبیت کا موضوع بس عالم سیاست ہے یا عالم سیاست کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ عالم سیاست کے علاوہ بھی کچھ ہے. بس یہ چند جملے معترضہ کے طور پر درمیان میں آ گئے، ورنہ میں گزارش کچھ اور کر رہا تھا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک چند آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے متعلق ساعت بہت اہمیت رکھتی ہے. تو جن حضرات نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کس طرح ہم ولایتوں کو سمجھیں، کس طرح ہم عبادتوں کو زیادہ مؤثر بنائیں، ان کے لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی چیز ہے، اب یہ نسخہ ہے عملی، یہ فارمولہ ہے عملی، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت کی حفاظت، وقت کی شناخت، ساعت کی حفاظت. جو اپنی ساعتوں کی یہاں حفاظت کرے گا اس کی ساعت بخیر ہوگی. جملہ پہنچا؟ جو اپنی ساعتوں کی حفاظت یہاں کرے گا اس کی ساعت بخیر ہوگی. اور فرمایا آپ نے اس کی ساعت کبھی انجام بد سے آشنا نہیں ہو سکتی. ساعتوں کی حفاظت، ہر ساعت کے آداب ہیں، ہر ساعت کے تقاضے ہیں. چنانچہ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر ارشاد فرمایا معصوم نے اور تاکید سے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کو فجر کا وقت ہو، یعنی وہ وقت جب تاریکی چھٹتی ہے، نور ظاہر ہوتا ہے. ہمارے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں نورانیت کہاں سے پیدا کریں. اس ساعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو جس ساعت میں تاریکی چھٹتی ہے اور نور آشکارا ہوتا ہے. وہ ساعت تمہاری گرفت میں رہے، اس ساعت میں اٹھ جاؤ، اور اٹھ جانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھو اور سورہ آل عمران کی یہ آیتیں پڑھو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ آیتیں محفوظ رکھیں اور جا کر سورہ آل عمران میں مطالعہ فرمائیں. دو مواقع پر تاکید کی گئی، نسخہ لے کر جائیں عزیزان گرامی. صبح جب بستر سے اٹھیں زیر آسمان آئیں، زیر آسمان آنے کے بعد ان آیتوں کی تلاوت کریں، آسمان کو دیکھیں، یعنی وہ نور کی تازہ کرنیں، وہ نور کی تازہ کرنیں جو صبح کے وقت
نرم ہوا میں، نرم فضا میں آپ کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہیں، انہیں آنکھوں میں جذب کرو، دل میں سمو لو اور یہ آیتیں پڑھو، یہ آیتیں پڑھو۔ اور اس کے بعد پھر نماز شب کی توفیق ہو تو نماز شب پڑھیں۔ اس کے بعد اگر نماز شب کی توفیق نہیں بھی ہے تو 2 رکعت نماز نافلہ صبح نہ ترک کریں۔ پہلے نافلہ صبح ہے اور اس کے بعد فریضہ صبح ہے، اسے ترک نہ کریں۔ نافلہ صبح پڑھنے کے بعد، اور اب ظاہر ہے کہ تذکرہ بے محل نہیں ہے کہ یہ ایک خاص آداب ہیں اور یہ بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ آپ پہلے اذان کہیں، عجیب ترتیب ہے، پہلے اذان ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نافلہ صبح پڑھیں، اور اس کے بعد عزیزو توجہ رکھنا، موضوع میرا آخرت ہے، مگر کس راہ سے؟ کس راہ سے؟ نماز صبح، اس کے آداب معلوم ہیں، نماز صبح سے آخرت کہاں جڑی ہوئی ہے؟ عجیب منظر ہے، ذرا آج جا کر تو مفاتیح الجنان اور اس کے حاشیے پر ایک کتاب ہے باقیات الصالحات، اسے پڑھیں، کیا آداب ہیں۔ پہلے اذان دیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اس طرح لیٹ جائیں جیسے میت کو قبر میں لٹاتے ہیں۔ حشر یاد آ گیا، حشر کی منزل آ گئی، پہلی منزل، اس طرح لیٹ جائیں جیسے قبر میں میت کو لٹاتے ہیں، غور فرمایا آپ نے۔ اور اس کے بعد یہی آیتیں پڑھیں، یہی آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آیتیں 5 ہیں مسلسل، میں صرف 2 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت کا ترجمہ عرض کروں گا تو جوانان عزیز کو کی فکر کے لیے وہ مواد فراہم ہوگا جس کی جستجو ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، روز و شب کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لیکن یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ غافلوں کے لیے، سو جانے والوں کے لیے، یا بیدار رہنے والوں کے لیے؟ جاگتی ہوئی آنکھیں نشانیاں دیکھیں گی یا سوتی ہوئی آنکھیں؟ جاگتی ہوئی آنکھیں۔ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لآیات لأولی الالباب الذین، اولی الالباب کی تشریح عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں اولی الالباب کی تشریح یہ ہے کہ جو مذہب پر جتنا زیادہ اعتراض کرے وہ عقل مند، جو شریعت کے قوانین کو سب سے زیادہ ریڈیکیول کرے وہ عقل مند، جو پرانے اخلاقی اقدار کو توڑ دے وہ عقل مند۔ غور فرمایا آپ نے؟ جو ہر مقام پر کہے کہ فقیہ نے یہ فتویٰ کہاں سے دے دیا وہ عقل مند۔ یہاں عقل مند کا کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند یعنی وہ لوگ کہ جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور سوچتے رہتے ہیں۔ ذکر اور فکر جدا جدا نہیں ہے۔ ذکر اگر فکر سے عاری ہو جائے تو گمراہ کون ہے؟ فکر اگر ذکر سے جدا ہو جائے تو گمراہ کون ہے؟
ذکر کرتے ہیں خدا کا، وَيَتَفَكَّرُونَ اور سوچتے رہتے ہیں، يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہی نظام کون و مقام ہے، آسمان اور زمین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور جب سوچتے رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کس کے بارے میں؟ جوانان عزیز، خاص طور سے فزکس کے اسٹوڈنٹس، سوچتے ہیں کس کے بارے میں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچتے ہیں آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں، سوچتے ہیں زمین کی تخلیق کے بارے میں۔ اور پھر ہوتی کیا ہے کیفیات؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا، ایک دم سے ان کی آواز، اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے، اے پروردگار، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان تو نے باطل اور عبث خلق نہیں کیا، بلکہ ایک آخرت ہے، ایک روز قیامت ہے، ایک ساعت ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ اور معبود یہ فکر کے نتیجے میں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں فکر کے نتیجے میں یہ مناجات بلند ہوتی ہے، معبود ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ سوچ رہے تھے کہاں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ، ذکر کے مرحلے سے گزر کے يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ پورا موضوع معاد کا ہے، یہ پورا موضوع آخرت کا ہے۔ اور کب یہ موضوع آیا؟ یہ پروردگار القا نہیں فرما رہا ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہو، آپ کہہ دیجئے کہ ایسا ہوگا، نہیں، اللہ کو یاد کرنے والے اور زمین و آسمان کے بارے میں سوچنے والے یہ کہتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نہیں فرماتا، سوچنے والے خود یہ فرماتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آخرت کا عقیدہ سائنٹیفک ہے یا نہیں؟ یہاں سے آپ کی سائنسی فکر کے لیے کچھ مواد حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں سے آپ کی سائنسی فکر کے لیے مواد حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ خلق سماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں، نظام کون و مکان کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے اگر آپ سوچ نہ پاتے ہوں، اگر آپ سوچ نہ پاتے ہوں خلقت زمین و آسمان کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سن 2000 عیسوی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ماضی کی طرف کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ ماضی کی طرف نہیں دیکھ سکتے زیادہ۔ سائنسی فکر کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جتنے وسائل حصول علم کے ہوں ان سب کو استعمال کرو۔ زمین کھودنا پڑے تو زمین کھود ڈالیے، ایکسکیویشن کیجئے، فضا میں جانا پڑے فضا میں جائیے، آلات بنانے پڑے آلات بنائیے، تجربہ کرنا پڑے تجربہ کیجئے، ریاضیات کا سہارا لینا پڑے ریاضیات کا سہارا لیجئے۔ لیکن عقل ہمیشہ یہ کہے گی کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو، جتنے امکانی وسائل ہیں، غور فرما رہے ہیں، جتنے امکانی وسائل ہیں، جتنے پاسبل سورسز ہیں، ان تمام سورسز سے مدد لیں۔ سوچنا یہی ہے زمین کیسے بنی، سوچنا یہ ہے آسمان کیسے بنے، سوچنا یہ ہے شمس و قمر میں نور کیسے آیا، سوچنا یہ ہے کہ ستاروں کی بزم کیسے سجی۔ اب اگر آپ کی فکر غلطی کرتی ہے یا تھک جاتی ہے تو آپ ان شخصیتوں کا سہارا کیوں نہیں لیتے جن کے سامنے زمین بچھی، جن کے سامنے افلاک سجے، جن کے سامنے آفتاب و مہتاب میں نور آیا۔ صلوات پڑھیں محمد
یعنی عجیب و غریب منزل ہے، عجیب و غریب منزل ہے کہ جب آپ ہسٹری لکھنا چاہتے ہیں تو لٹریچر کے ہر حصے کا مطالعہ کرتے ہیں کہ لٹریچر سے بھی مواد ملتا ہے. ادب تاریخ کے مآخذ و مصادر میں شمار ہوتا ہے، ادبی دستاویزات. اچھا جب آپ کائنات کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کائنات کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، آپ زمین کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، آپ آسمانوں کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، آپ ستاروں اور سیاروں کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، اگر کہیں آپ کو مواد مل رہا ہے، اور اسی لیے غالباً پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف ایک دینی مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ادب کا معجزہ بھی ہے. ارے دنیا کے لٹریچر میں اگر قرآن مجید موجود ہے تو اس ادب کو بھی تاریخ کا منبع بنائیں، اس ادب کو بھی تاریخ کا مصدر بنائیں اور دیکھیں کہ یہ تخلیق آسمان کے لیے کیا کہتا ہے، قرآن تخلیق کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وہ ادب جو خطیب قرآن نے عطا فرمایا، وہ ادب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، وہ ادب جو نائب مصطفیٰ علی مرتضیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عطا فرمایا. یعنی جوانان عزیز قرآن مجید کی آیتیں، احادیث پیغمبر، ارشادات امیر المؤمنین، ان کو پڑھیں اور ان کو بنیاد بنائیں اپنی سائنٹیفک ریسرچ کا، ان کو منبع بنائیں، ان کو مصدر بنائیں، انہیں سورس بنائیں، اور اس کے بعد دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. یہی ارکان توحید بھی ہیں، یہی حاکم یوم الدین بھی ہیں. عجیب فقرے ہیں، ایک طرف تو توحید کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اور ایک طرف ان کے القاب میں ہے ارکان توحید. السلام علیکم یا ارکان توحید اللہ، اے توحید خدا کے رکنوں تم پر سلام ہیں. تو توحید کے ارکان بھی یہی ہیں. اور کل گزارش کی تھی میں نے کہ توحید کے 5 مراتب، اور وہ ان کے حوالے کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتے، اور فرمایا آپ نے. اور ایک بات اور عرض کروں کہ جب یہ تھے کچھ نہ تھا، خدا تھا. اب صرف گزارش کر رہا ہوں، استدلال تلاش کیجئے گا اور خود قائم کیجئے گا. کچھ استدلال میں نے پیش کیا. دیکھیے ریاضی کی کلاس میں ہوتا کیا ہے، 2-3 سیمپلز حل کر دیا آگے، اور اس کے بعد سمس دے دیے، آپ حل کرتے رہیے. تو اب کچھ چیزیں تو میں نے گزارش کی، اب اس کے بعد آپ تلاش کرتے رہیے کہ جناب والا اگر زمین و آسمان کی تاریخ دریافت کرنی ہے، کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا. اس کے بعد شناخت ہوئی، اور جب شناخت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ حدیث درست ہے، ضعیف نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، صرف یہ نہیں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کئی حدیثیں ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ الماء. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ جب خلقت ہو رہی تھی تو سب پر اولیت کا اطلاق کیسے ہوگا؟ بھئی جیسے توحید کے مراتب ہیں ویسے ہی اولیت کے مراتب ہیں. جیسے توحید کے مراتب ویسے ہی اولیت کے مراتب. کچھ نہ تھا، شناخت ہوئی نور مصطفیٰ کی تخلیق سے. نور مصطفیٰ خلق ہوا، نور مرتضیٰ خلق ہوا، نور زہرا خلق ہوا، نور حسن و حسین خلق ہوا، نور چہاردہ معصومین علیہ السلام خلق ہوا. اس کے بعد پھر خلقت کا سلسلہ آگے بڑھا. ابتدا جیسے ہوئی تھی انتہا ویسے ہی ہوگی. اگر مبدا کو سمجھ لیا تو معاد کو سمجھنا آسان ہو جائے گا.
جب آسمان نہ تھا تو یہ تھے، اب آسمان بنا تو ان سے پوچھئے کیسے بنا، زمین بنی تو ان سے پوچھئے کیسے بنی، فضا بنی ان سے پوچھئے کیسے بنی. اور فرمایا آپ نے ہر جگہ ان کا قول حرف آخر، دلیل محکم، برہان مستحکم. غور فرمایا آپ نے. اب اگر آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئنسٹائن کی تھیوری سمجھا نہیں پا رہی ہے، کوانٹم تھیوری حل نہیں کر پا رہی ہے، اور جناب والا دوسرے پرنسپلز اور لاز حل نہیں کر پا رہے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا آسمان کیسے بنا، ویسے ہی یہ بتائیں گے آسمان کیسے فنا ہوگا، زمین کیسے فنا ہوگی، کب فنا ہوگی، کس مرحلے میں فنا ہوگی. اور عجیب و غریب مرحلہ ہے. یہی صورتحال قرآن مجید میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ مراتب میں فنا ہوگا. اور اسی لیے اب ایک عبارت یاد آ گئی اس وقت. ایک کتاب ہے بہت اہم، اس کا نام ہے شرح فصوص قیصری، اور اس میں اتفاق سے یہ بالکل اتفاق ہے کہ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے جیسے وہ صفحہ کھل گیا ہے. اس کے صفحہ 41 پر ایک عجیب و غریب عبارت ہے 2 سطروں کی. اقسام القیامت 5، قیامت کی قسمیں 5 ہیں. ما ہوا فی کل وقت و آن، ایک قیامت وہ ہے جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. کبھی احساس کیا ہے؟ کبھی احساس کیا ہے؟ ما ہوا فی کل وقت و آن، ہر وقت، ہر آن، ہر ساعت آپ کے سر پہ قیامت کھڑی ہے. وما ہوا بالموت الطبیعی، دوسری وہ ہے کہ جو موت طبیعی کے نتیجے میں کھڑی ہوگی. وما ہوا بالموت الارادی، اور تیسری قیامت وہ ہے جو موت ارادی سے قائم ہوگی. موت طبیعی الگ، موت ارادی الگ. وما ہوا موعود و منتظر، اور چوتھی وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا اور انتظار ہے. وما ہوا بالفناء للعارفین، اور 5ویں قیامت وہ ہے کہ جو عارفین کی قیامت ہے، جو ان کے عرفان کا نتیجہ ہے، فنا فی ذات اللہ کا نتیجہ ہے. اور فرمایا آپ نے اب جو فنا فی ذات اللہ کے نتیجے میں جن کے لیے قیامت قائم ہو چکی، جن کے لیے حشر برپا ہو چکا، ان کے لیے دوبارہ حشر برپا ہوگا؟ یہ عدل ہے؟ یہ انصاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جن کے لیے حشر برپا ہو چکا ان کے لیے دوبارہ حشر برپا نہیں ہوگا. توجہ برقرار رہے. اور کل اس کے ان تمام اشارات کے نتائج گزارش کروں گا. جب عارف فنا کی منزل میں پہنچتا ہے تو گویا قیامت کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، مرد مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھاتا ہے. مرد مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھاتا ہے. اور کیسے؟ قیامت کے سلسلے میں پھر دہراؤں گا اپنا وہی ادبی تعبیر اپنی دہراؤں گا. قیامت جشن حشر ہے، قیامت عید محشر ہے، قیامت عید دیدار ہے، قیامت عید نظارہ ہے. ابھی نظارہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کل انشاءاللہ گزارش کروں گا. قیامت عید نظارہ ہے. قیامت میں لذت حاصل ہوگی دیدار رب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیدار رب کی لذت حاصل ہوگی، مگر انہی کو حاصل ہوگی جو ادب دیدار رکھتے ہوں گے. ادب دیدار رکھتے ہوں گے. جو پروردگار عالم کو کہ دیدار کا عقیدہ رکھتے ہیں، شاید انہی کو دیدار نصیب نہ ہو. لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی ذات بہت بلند ہے، کہاں وہ، کہاں ہماری آنکھیں، کہاں اس کا دامن جلال و جمال، کہاں ہمارا دامن کثیف خیال، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور فرمایا آپ نے جو اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے انہیں لذت دیدار نصیب ہوگی، انہیں لذت دیدار نصیب ہوگی. مگر یہ لذت دیدار کیسی ہوگی؟ جو ہمیشہ غفلت میں رہے، جنہوں نے ساعتوں کو گرفت میں نہیں لیا، جنہوں نے وقت کو گنوا دیا،
اور جو خاص خاص ساعتیں تھیں دیدار کی اسی وقت غافل ہو گئے. خاص خاص ساعتیں تھیں دیدار کی اسی وقت غافل ہو گئے. اور فرمایا کبھی دیدار کی ساعت ایسے آئی، جملہ کہہ رہا ہوں، شرک کا الزام نہ دینا، کفر کا الزام نہ دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا. رب کا کلمہ مشترک ہے، رب کا کلمہ مشترک ہے. بار بار دیدار کی ساعتیں آئیں. کبھی اس طرح دیدار کی ساعت آئی کہ دیوار میں در بنا، کبھی اس طرح دیدار کی ساعت آئی کہ در دیوار میں بدل گیا. کبھی اس طرح دیدار کی ساعت آئی کہ رحلے دست نبوت پر صفت تکلم خدا کے دیدار کا موقع آیا. مختلف مواقع آئے صفات رب کو دیکھنے کے، پرکھنے کے، صفات رب کو دیکھنے کے، پرکھنے کے مختلف مواقع آئے، مگر آپ غافل رہے. جب آپ غافل رہے اس دنیا میں تو اس دنیا میں بھی کچھ نظر نہ آئے گا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، قرآن مجید کا جملہ ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو اس دنیا میں نابینا اور اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا اور اندھا ہوگا. یہ قرآن مجید کا فقرہ ہے، یہ قرآن مجید کا فقرہ ہے، میرا فقرہ نہیں ہے. اس دنیا میں اگر آپ کی آنکھیں بیدار رہیں اور آپ نے تجلیات صفات الہیہ کو دیکھا تو اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، رب کا نظارہ ہوگا. لیکن ہاں اس حوالے سے کہ جب عارف فنا کی منزل میں ہوتا ہے تو آخری مقصد حشر کیا ہے؟ وہی لذت دیدار. اور جب لذت دیدار یہاں حاصل ہو، یعنی جب کہنے والا کوئی کہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حشر بدامہ ہے. جب وہ ارادہ کر لے حشر برپا ہو جائے. ارے اگر قیامت برپا نہیں ہو رہی ہے تو اس کے صبر کو داد دو. اگر قیامت برپا نہیں ہو رہی ہے تو اس کے صبر کو داد دو. غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ ارادہ کن فیکونی کا مالک ہے. اور فرمایا جب چاہے منظر قیامت دکھا سکتا ہے، جب چاہے عرصہ قیامت کو دکھا سکتا ہے. ہاں اختیار قیامت خدا کے ہاتھ میں ہے، ہاں علم ساعت خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر ہر جگہ قرآن مجید میں ایک اللہ جو لگا ہوا ہے. آیتوں کا مطالعہ فرمائیے. سور پھونکا جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے الا کچھ. دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب دوبارہ واپس آ جائیں گے اپنے شکل وجودی میں الا وہ کہ جو باقی تھے ان کو دوبارہ آنے کا کیا سوال. اور فرمایا آپ نے یہ وہ تھے جو ہمیشہ حشر بدامہ رہے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایک ہی آغوش میں کائنات کو، دنیا کی بھی پرورش کی، آخرت کی بھی پرورش کی. عجیب. یہ مراحل بہت مشکل ہیں. یہ مراحل وہ ہیں کہ جو خصوصی دروس میں ایک ایک کر کے کسی عارف کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد سمجھے کہ مقامات آل محمد کیا ہیں، کس طرح انہوں نے ایک زانو پہ دنیا کی پرورش کی، ایک زانو پہ آخرت کی پرورش کی. اور فرمایا آپ نے کس طرح یہ کہتے رہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اور کس طرح یہ بار بار کہتے رہے ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے مگر پہلے خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد خدا کو دیکھتے ہیں. جنہیں مستقل لذت دیدار حاصل ہو ان کے لیے ضرورت حشر ہے، ان کے لیے ضرورت حشر ہے، ان کے لیے ضرورت حشر نہیں ہے، ہرگز ان کے لیے ضرورت حشر نہیں ہے. ہاں اسی جملے کو بدل دوں، بس یہ بھی میرا جملہ ہے. اس وقت آج طبیعت اس سے زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے.
ایک تو لذت دیدار والا مسئلہ ہے، جنہیں ہمیشہ لذت دیدار حاصل ہو ان کے لیے حشر کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ میں ہوں گے تو شفیع کی حیثیت، وہ حشر میں ہوں گے تو ولی کی حیثیت سے، وہ حشر میں ہوں گے تو مظہر اسم رب کی حیثیت سے، وہ حشر میں ہوں گے. دو چیزوں کا فرق سمجھیے. اسی منبر سے سال گزشتہ ایک جملہ گزارش کیا تھا جو اس مرتبہ ہمارے عزیز نے یاد دلایا. میں نے دو فقروں، دو ترکیبوں کا فرق گزارش کیا تھا. ایک علی عظیم ہے، ایک علی حکیم. اور آج دو فقروں کا فرق واضح کر رہا ہوں. ایک ہے مالک یوم الدین، ایک ہے حاکم یوم الدین. مالک یوم الدین خدا ہے، اس کی توحید محفوظ. حاکم یوم الدین مرتضی ہے، اس کی مظہریت محفوظ. حاکم یوم الدین یہ وہاں ہوں گے حاکم یوم الدین کی حیثیت سے، یہ وہاں ہوں گے شفیع کی حیثیت سے. اور فرمایا آپ نے یہ تو وہ حوالہ ہوا. اور دوسرا جملہ کہتا ہوں، ایک ہی جملہ کہوں گا اور طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، کہ جن پر دنیا میں قیامت گزر چکی ہو ان پر دوبارہ کیا قیامت گزرے گی؟ جن پر اس دنیا میں قیامت گزر چکی ہو ان پر اس دنیا میں کیا قیامت گزرے گی؟ کیسی کیسی قیامت گزر گئی، کیسی کیسی قیامت گزر گئی. کل سے سلسلہ کلام مربوط کروں. کل میں نے گزارش کی تھی راستے کا ایک منظر. آپ سوچیں، پہلے اہل بیت اطہار کا رتبہ سوچیں، ان کا مرتبہ ذہن میں لائیں، اور اس کے بعد میں تفصیلات اسیری تو پڑھ نہیں پاتا. کس طرح خیموں کو جلایا گیا، کس طرح اہل حرم کا مال و اسباب لوٹا گیا. ہائے کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگائے گئے. یہ سب میں بیان نہیں کر سکتا. تفصیلی روایتیں پڑھوں ہزار اشکال ہوں گے. مگر یہ سب ہوا تو یہ سب ہوا. یہ روز عاشورہ ہوا، یہ قیامتیں گزری، یہ قیامتیں گزری. نہ جانے کتنے بچے کربلا کی سرزمین پر پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے. نہ جانے کتنے بچے جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت ہٹاتے تھے تاکہ نیچے سے ذرا خنک ریت نکل آئے، زمین خنک اور ٹھنڈی زمین مل جائے، اور اس پر اپنا سینہ رکھ کر سو جاتے تھے. اور جب سوتے تھے تو ایسا سوتے تھے کہ پھر اٹھائے نہ اٹھے. یہ قیامتیں اہل بیت پہ گزر گئیں، یہ قیامتیں اہل بیت پہ گزر گئیں. ہاں، اور یہی نہیں عزیزو، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے راستے میں نہ جانے کتنے بچے شہید ہوئے. بہت سے مقامات پر آپ جائیں اور زیارتوں سے مشرف ہوں. بہت سے مقامات پر چھوٹے چھوٹے مزارات بنے ہوئے ہیں، بہت سے مقامات پر چھوٹے چھوٹے مزارات بنے ہوئے ہیں. حلب سے گزریے، حلب میں ایک مقام ہے، یہاں اسیروں کا قافلہ روکا گیا تھا تو یہاں کچھ بچے شہید ہو گئے. حلب میں ایک اور زیارت گاہ ہے، ذرا معجزہ تو دیکھیں جا کر آپ. حلب میں ایک زیارت گاہ ہے، ایک پتھر کی چٹان ہے، اور یہ پتھر کی چٹان وہ ہے جس پر سر مبارک حسین کو رکھا گیا تھا. ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے. واقعات کربلا کی آتھینٹسٹی کو چیلنج کرنے والے ان مقامات پر جائیں. اور یہ وہ پتھر ہے جہاں جب سر مبارک حسین رکھا گیا تھا تو کٹے ہوئے گلے سے خون ٹپک پڑا تھا. آج تک وہ خون موجود ہے اور پیغمبر کے لہو کی خوشبو موجود ہے. اللہ اللہ، بڑا طول و طویل راستہ طے کیا ہے، قیامت کا راستہ طے کیا ہے، حشر کا راستہ طے کیا ہے.
ہاں بہت سے مقامات ایسے آئے کہ جہاں جب قریے والوں کو، شہر والوں کو معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، تو انہوں نے فوج کی مدد نہیں کی بلکہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اور جب بیویوں کو یہ معلوم ہوا، بیویوں نے دعائیں دی، پروردگار اس بستی کے لوگوں کو آباد رکھے، جزائے خیر دے. اسی میں سے ایک شہر ہے حما وہ شہر ہے جہاں بی بی ام کلثوم نے دعا دی ہے. اس لیے کہ اس شہر کے لوگوں نے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت رسالت کے اسیر ہیں، اس وقت چادریں نظر کے لیے لے آئے، غذائیں نظر کے لیے لے آئے. بی بی ام کلثوم نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا گیا یہ حما شہر ہے. بی بی نے دعا دی، آج تک وہ شہر آباد ہے. اور فرمایا ہاں مگر بعض ایسے بھی شہر ہیں جہاں جشن منایا گیا، جہاں اہل بیت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی. اور دوستو بس اب زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکتا. میں سفر کے مناظر میں ایک منظر اور آج نگاہوں کے سامنے آ گیا. کربلا میں حسین نے خصوصیت سے وصیت کی تھی، بہن زینب میری 4 سال کی بچی کا خیال رکھنا. خصوصیت سے وصیت فرمائی تھی، بچی کا خیال رکھنا. عزیزو سن سکو گے بچی کا خیال کیسے رکھا گیا؟ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، جب بچی لاش پدر سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی اس وقت تماچے لگا کے بچی کو ہٹایا گیا. یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں. بچی کو کبھی جی بھر کے پانی پینا نصیب نہ ہوا، بچی کی پیاس مسلسل رہی. اللہ اکبر. اب چند جملے کہہ رہا ہوں اور بہت ہی زیادہ اپنے دل پہ ضبط کر کے کہہ رہا ہوں. معالی السبطین کتاب کا نام ہے. اس میں عجیب و غریب روایت ہے. دشمنوں نے دیکھا زینب بچی کا خیال زیادہ کرتی ہے، دشمنوں نے دیکھا سکینہ کا خیال زیادہ کرتی ہے. اب ایک منزل وہ آئی جب اس بچی کو علیحدہ کیا گیا. اس بچی کو قافلے سے علیحدہ کیا گیا. ایک لاغر اونٹ، بے کجاوا اونٹ، تنہا اونٹ جس میں کوئی فرش نہیں، اس پر بچی کو سینے کے بل لٹا دیا گیا، رسیوں سے باندھا گیا. اونٹ چلا، بچی نے آواز دی پوپی اماں، پسلیاں ٹوٹی جاتی، پوپی اماں. زخم تازہ ہوا تھا. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.